تفصیل ہے. پہلے جو میت کا ہوگا نا قرآن خوانی کو ڈیلے کر دو, وراثت کو ڈیلے مت کرو. ہمارے یہاں صدقات پہ قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے, میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا. حالانکہ اس پہ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جائے کرے تو پھر یوں پکاؤ پھر دیگیں پکا کے غریبوں میں بانٹو. نا 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 نا, قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراً تم نے کیا کرنا ہے, مما قل منہ او کثر, ابا نے بڑی جائیداد چھوڑی, تھوڑی سی وراثت چھوڑی, قلیل ہو یا زیادہ ہو, فوراً اس کو کیا کرنا ہے, وارثوں کے حوالے کرنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتین, پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے, فلہن ثلث ما ترک, تو 66% بیٹیوں کو پکڑا دینا, وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. کوئی کرتا ہے اس پر عمل؟ 15-20 سال کے بعد جب پھڈے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب 1901 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور اب ہم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے, بیٹے کو دگنی دی ہے. حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں. اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے. ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ, اس نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں. کہتے خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. بہت کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوگا, کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت. النساء کرہا, سورہ نساء کی آیتیں. اور اللہ نے اجنبی کا مال کھانے کو الگ سے حرام قرار دیا, رشتہ داروں کا مال کھانا قطع رحمی ہے, اس کو الگ سے حرام قرار دیا. تو بہن کو وراثت نہ دینے میں 3 چوریاں اکٹھی ہو گئیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی انسان کا مال کھایا, نمبر 2 مسلمان کا مال کھایا, نمبر 3 رشتہ دار کا مال کھایا, نمبر 4 عورت کا مال کھایا. لیکن آپ سوسائٹی میں سوٹ ٹائی میں, اور وہ سوٹ ٹائی بھی آپ نے اسی وراثت کے پیسوں سے خریدی بھی ہوتی ہے, گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی بدنامی نہیں ہوتی آپ کی. تو اس لیے یہ بھی چوری کا ایک مہذب طریقہ ہے, بہنوں کی وراثت ہڑپ کر لینا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے. مائیں بھی کھا جاتی ہیں بچوں کی وراثت. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, ماں وراثت نہیں تقسیم ہونے دے رہی. بھائی یہ بھی چوری ہے 100%. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے آپ کے ماں ہونے کا, یہ آپ کو زیادہ پتا ہے. اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا, باقی سارا کس کو دیا ہے, اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. تو یہ بھی بہت بدترین چوری ہے کہ بھائی بہن کی وراثت کھا جائے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جائے, ماں بچوں کی وراثت کھا جائے, وہ نہ ان کو تقسیم کرنے دے. اور اس میں بعض دفعہ نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں, ان کا تو مال کھانا ایسے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہو آپ. اتنا بڑا جرم ہے, وراثت نہیں تقسیم ہونے دے رہی. بھائی یہ بھی چوری ہے 100%. ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے آپ کے ماں ہونے کا, یہ آپ کو زیادہ پتا ہے. اللہ نے بیوہ کا 8واں حصہ رکھ دیا نا, باقی سارا کس کو دیا ہے, اولاد کو. تو آپ اللہ سے آگے نکل رہی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ماں کہتی ہے میں جب تک ہوں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا, کیا ہم وراثت دے دیں, میں کہاں جاؤں گی. بھائی یہ اللہ کو سوچنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے, اللہ نے کہا کہ 12.5% ماں کا حصہ, باقی سارا کس کا حصہ, بیٹوں کا حصہ. ماں کہے گی جب میں مروں گی تو ڈیوائڈ کر دینا. بھائی جب آپ مرو گی تو آپ کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ماں مرے تو باپ کی وراثت تقسیم ہوگی. اللہ نے کہا جب باپ مرے گا تو باپ کی وراثت, ماں مرے گی تو کس کی وراثت, بولو, پھر ماں کی وراثت تقسیم ہوگی. تو مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں, یہ بھی چوری ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اب ماں 15 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے, بچوں کی عمریں 15 سال بڑھ چکی ہیں. 15 سال پہلے جو پیسہ مل کے وہ جو کچھ کر سکتے تھے, کاروبار وغیرہ بزنس وغیرہ اسٹیبل ہو سکتے تھے, 15 سال کے بعد عین ممکن ہے اب ان کے لیے وہ ذرائع نہ ہو. اور 15 سال تک جو انہوں نے غربت میں گزارے, یہ کس جرم کی سزا ملی ہے ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی. تو یہ ظلم کون کر رہا ہوتا ہے, ماں کر رہی ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ گھر بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی, شریعت نے اس کا انتظام کیا ہے کہ تمہیں پالنا کس کی ذمہ داری ہے, اولاد کی. اولاد کی ذمہ داری کوئی بھی بیٹا رکھے گا, وہ نہیں رکھے گا پھر آپ فتوا لیں, پھر مفتی فتوا دے گا کہ بھائی جب وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو ماں کو مناسب رہائش کا انتظام کر کے دینا, وہ کس کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری. وہ نہ کر رہے پھر آپ بددعائیں دیں. اس پہ بددعائیں دینا کہ باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یہاں بددعائیں الٹا ریورس ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا,